بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جمعہ کے لیے جمع ہوئے۔ خطبہ جمعہ سے پہلے جو ایک بیان کا یہاں نظم ہے، اس میں مجھے موقع دیا گیا کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، اور عمومی طور سے جو بتایا گیا کہ اس مسجد میں حالات حاضرہ پر خطبے ہوتے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات سے مسلمان دو چار ہیں، قوم و ملت کو جو مشکل پریشانی ہے، ملک اور وطن کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں رکھی جاتی ہیں۔ اسی پس منظر میں بھی چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میری جو بات ہوگی تقریر کا اصل موضوع ہوگا کہ وہ کیا کام ہے جو ہم کو کرنا ہوگا ان حالات میں، جن حالات اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلے یہ بات تو میں واضح کر دوں اور یہ بات کو میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ پہ ایسے حالات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ ہر دور میں رہے۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لے لیجئے، وہ دور آپ دیکھیں گے وہاں مسلمانوں کو تکلیفیں ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے۔ مشرکین مکہ کی تکلیفیں ختم ہوتی ہے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو جنگ کے شکل میں، مطلب وہ اتنا خلاف ہو جاتے ہیں کہ جنگیں ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کی زندگیوں کو یا ان کی حیات کو تنگ کرنے کے لیے ان سے تجارتیں بند کر دے رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ توڑ دیے جا رہے ہیں، اور کئی تکلیفیں اور کئی مصیبتوں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو امت مسلمہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایسے حالات سے دو چار نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، ہم تاریخ کو جانتے ہیں، تاریخ کو ہم نے پڑھا ہے، ہسٹری کو ہم جانتے ہیں، آپ سب نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، اگر پڑھا نہ بھی ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آیا تھا جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، وہ تاریخ بھی آپ یاد کیجئے۔ اور وہ جو 13ویں صدی تھی، یاد رکھیں، اس صدی کے اندر جو مسلمانوں کا جو خون بہایا گیا اور قتل و غارت گری کی گئی۔ میں خالی ایک مثال دیتا ہوں کہ افغانستان جو آج کے دور کا ہے، اس سے متصل جو ایران کا علاقہ ہے اور کچھ آج کے پاکستان کا جو علاقہ ہے، یہاں حکومت ہوا کرتی تھی، اس کو خوارزم شاہ کہتے تھے۔ تو وہ جو حکومت کا جب تاتار وہاں آئے تو پہلا حملہ انہوں نے وہیں کیا تھا، بغداد وغیرہ، مسلم خلافت بعد میں تھی۔ اس کے بعد یہ ایک ترکوں کی حکومت تھی، یاد رکھیے۔ تو جب یہ تاتار یہاں پہنچے اور یہاں ان کی جنگ ہوئی، یاد رکھیے، تو یہاں کی آبادی ریکارڈز کے مطابق 20 لاکھ ہوا کرتی تھی۔ تاتاریوں نے 18 لاکھ لوگوں کو مارا، مطلب صرف 10% آبادی کو چھوڑا تھا، مطلب پورے ملک کی آبادی 100% سے گھٹا کر 10% بچ گئی تھی۔ چونکہ ان کے پاس آبادیوں کو روکنے کا اور جو لوگ ان کے خلاف جاتے تھے روکنے کا کوئی طریقہ تھا نہیں، تو انہوں نے قتل کرنے کو ایک طریقہ سمجھا اور یہ حالت کی۔ یاد رکھیے، اس کے بعد بغداد کی حالات وہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، مطلب اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ تو امت مسلمہ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایسے حالات نہیں رہے، مطلب ہر دور میں جس نے بھی حق بولا، امت مسلمہ ظاہر سی بات ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، لیکن اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی جو تھے، یحییٰ علیہ السلام کی امتی، زکریا علیہ السلام کی امتی، دیگر جتنی قومیں یاد رکھیے دنیا میں آئی، ان کے ساتھ حالات آئے ہیں۔ یاد رکھیے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس کے چہیتے بندوں کو آزمائے ہمیشہ۔ یاد رکھیے، تو یہ میرے اور آپ کی آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ان آزمائشوں میں کیا کرنا ہے یہ جاننا بھی ہم کو بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اور جو پچھلے حالات گزرے اس سے سبق بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے معاملات میں ہم نے کیا کرنا چاہیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو جہاں حالات پر تبصرہ ضروری ہے،
اس دور سے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کیا کرنا، اس کو جاننا اور سوچنا ضروری ہے. تو وہیں یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ ہم لوگ ایسے حالات سے پہلے کب گزرے تھے اور وہاں کے لوگوں نے اس کا کیسے جواب دیا، وہ لوگوں نے اس کا کیا کیا، رب العزت نے آزمائش میں ان کو کیسے کامیاب کیا. اور یہاں ایک نقطہ جو اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، وہ بھی آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے، ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہے جو کہ اللہ کا عذاب ہے، اور ایک آدمی بیماری میں مبتلا، وہ بھی بیمار ہے لیکن وہ اللہ کی آزمائش ہے. اب سوال یہ کہ آپ فرق کیسے کریں گے کہ یہ بیماری آزمائش ہے اور یہ بیماری عذاب ہے. قومیں ہلاک کی جاتی ہے جنگوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کیا. نافرمان قومیں بھی ہلاک ہوئی جنگوں کے اندر، اور فرما بردار لوگ بھی شہید ہوئے جنگوں کے اندر. اب آپ ڈفرنس کیسے کریں گے، فرق کیسے کریں گے کہ یہ جو ہے حق پر تھے اور یہ جو ہے باطل تھے، یہ عذاب تھا اور یہ یاد رکھیے اللہ کی آزمائش تھی. تو یاد رکھیے میری اس بات کو، یہ اصولی بات ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی شہر، کوئی ملک اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اس اطاعت اور فرمانبرداری کے کرنے میں جو ان کو تکلیفیں، مصیبت، دکھ، بیماریاں آتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور جب کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی ملت، کوئی ملک اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی نافرمانیاں کی جاتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت جب اس قوم کو پھر تکلیف دیتا ہے تو وہ عذاب ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو یہ نقطہ بھی ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہم پر کیا ہے. کیا یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے؟ ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ دیگر قومیں، دوسری قوموں کے کچھ واقعات قرآن میں موجود ہیں، جیسا کہ ایک قوم نے، عاد اور سمود نے بادلوں کو دیکھا اور ہواؤں کو دیکھا، تو انہوں نے کیا سوچا معلوم ہم کو؟ اب بادل آئے ہیں، ہوائیں اچھی چل رہی ہے، تو نتیجتاً بارش ہوں گی، مطلب ہمارے ڈیم وغیرہ بھر جائیں گے، کھیتیاں لہلائیں گے، اور خوش ہو رہے تھے. لیکن وہ اللہ کا کیا تھا؟ عذاب تھا. وہ پہچان نہیں پائے، اور جب وہ آندھی اور طوفان آئی، آپ سب جانتے ہیں، پورے کے پورے اوندھے گر گئے اور اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ قوموں کو جب اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا تو اکثر لوگ پہچان نہیں پائے کہ یہ عذاب تھا. لیکن ایک قوم کا تذکرہ قرآن میں ہے جس نے جب بادلوں کو دیکھا تو وہ لوگوں نے یہ نہیں سوچا، وہ جھوم نہیں اٹھے کہ اب بارش آئیں گی، کھیتیاں لہلائیں گی، ڈیم میں پانی ہوگا، نہیں، وہ لوگ فوراً توبہ کی طرف بھاگے. اور وہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم یونس تھی. قوم یونس قرآن کے اندر ایک ہی ایسی قوم ہے جس نے عذاب کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ عذاب ہے، یہ کوئی خوشخبری دینے والے بادل نہیں ہیں، یہ ہوائیں خوشخبری لانے والی ہوائیں نہیں ہیں جس سے فصلیں آتی ہیں، یہ عذاب والے، اور توبہ کر لیا. اور اسی لیے آپ واقعہ جانتے ہیں نا، یونس علیہ السلام قوم سے نکل کر چلے گئے یہ سوچ کے کہ عذاب آنے والا ہے، اور قوم نے توبہ کر لی. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم دینے سے پہلے نکل گئے تھے، یہ ان کی خطا تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو آزمایا. اور پھر وہ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی بھور میں آ گئی اور ایک مچھلی نے آپ کو نگل گیا. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. چونکہ یونس علیہ السلام کو لگا ساری قومیں عذاب آتا ہے تو ختم ہو جاتی، یہ قوم بھی ہو جائیں گے، لیکن اس قوم نے پہچان لیا. تو میں یہ بھی چاہوں گا یہاں یہ نقطہ بتانا کہ جب حالات ہم پر آتے ہیں، جن حالاتوں سے میں اور آپ گزرتے ہیں، تو اس حالات کو آپ یہ بھی جانیے کہیں یہ عذاب ہے، یہ آزمائش ہے. اور عذاب تب ہوں گی جب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ہم کو تکلیف آ رہی ہے، اور جب آزمائش تب ہوں گی جب اللہ کی فرمانبرداری ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی تکلیف آ رہی ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے. یاد رکھیں اس نقطے کو، اس اہم پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں. اب آئیے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اور اس بات کو آپ غور سے سنیے. میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے ایک بہت قیمتی ہینڈ سیٹ لیا، آلہ لیا، جو بھی آپ موبائل وغیرہ بولتے ہیں، اور لینے کے بعد اس کو استعمال کیا اور وہ خراب ہو گیا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ اس کو لے کر ایسا سجا کر آپ کی شوکیس میں رکھتے ہیں گھر میں، تاکہ ہر آنے والے کو بتائے کہ اتنے ہزار کی چیز میں نے لی تھی اب نہیں چلتی ہے. یا تو پہلا کام آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں بنا تو دوسرا کام اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی نہیں ہوا تو تیسرا اس کو پھینک دیں گے. پھینک دیں گے مطلب گھر میں تھوڑی دیر پڑے رہیں گی، بچوں کے ہاتھ میں رہیں گی، ادھر ادھر کھیلنے کودنے، بیٹری الگ، یہ الگ، اسکرین الگ، اور وہ کچرے میں ایک دن چلے جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا. گویا ہر وہ چیز جو استعمال کے لائق نہیں ہوتی ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز ضرورت کی نہیں ہوتی ہے وہ آپ پر بوجھ ہو جاتی ہے، اور ہر بوجھ کو آپ ہٹانا چاہتے اور اٹھانا چاہتے اور سرکانا چاہتے. یہ بات ہے نہیں ہے؟ چلیے اس پوائنٹ کو، اگر نقطے کو آپ نے سمجھ لے تو آگے آئیے. قوموں کا بھی مزاج دوسری قوموں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں کا بھی مزاج دوسرے لوگوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک قوم میں نفع بخش ہوتی ہے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے گن گاتے ہیں، اور جب قوم میں نفع بخش نہیں رہتی ہے تو لوگ ان سے سوال کرتے تم کیوں، تمہارا وجود کیوں،
سمجھ رہے بات؟ ان سے سوال کیا جاتا ہے. تو قومیں جب قوموں کی ضرورت بن جاتی ہے تو یاد رکھیے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو خیر دیتی ہے دنیا میں. اور جب قومیں اپنے مقام کو بھول جاتی ہے اور دنیا کچھ دے نہیں پاتی تو لوگ ان کو سرکانا چاہتے ہیں, ہٹانا چاہتے ہیں, ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں. یہ بات بالکل عام ہے, یاد رکھیے. جیسا آپ گھر میں استعمال کی چیز کو ویسے انسان قوموں کے ساتھ کرتا ہے. صحابہ کا دور لے لیجئے, تابعین کا دور لے لیجئے, تبع تابعین کا دور لے لیجئے, سلف صالحین مطلب یہ امت کے سب سے پہلے نیک لوگ جو گزرے ان کا دور لیجئے. یہ انسانیت کے لیے نفع بخش لوگ تھے, اتنے نفع بخش تھے کہ لوگ ان کے تعلق سے تصور کرتے تھے کاش یہ ہم پر راجہ حکومتیں کریں. یہ نان مسلم غیر مسلم قوموں کی بات کر رہا ہوں. وہ تصور کرتے تھے, امیدیں لگائے بیٹھتے تھے کاش ہم مسلمانوں کے زیر حکومت پلے, ان کے انڈر میں رہ چکے. ان کے پاس طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کا مذہب اور رعایا کا مذہب الگ ہو سکتا ہے. دنیا کا اصول پہلے یہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے کہ بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی رعایا کا ہوتا تھا. اگر رعایا میں سے کوئی ایک آدمی بھی الگ مذہب کو اختیار کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اسلام نے لوگوں کو چھوٹ دی اور کھلی آزادی دی. اسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی پہلے, لیکن دعوت کے بعد کھلی آزادی دی. جس مذہب پہ وہ چلنا چاہے مسلمانوں کے ماتحت وہ چل سکتے اور رہ سکتے. یاد رکھیے یہی نتیجہ تھا کہ قومیں انتظار کرتی تھی کہ مسلمانوں کا عدل سب سے زبردست, مسلمانوں کا انصاف سب سے زبردست, مسلمانوں کی کھیتی باڑی کا سسٹم سب سے زبردست, مسلمانوں کی ٹیکنالوجی سب سے زبردست, تو لہٰذا کیوں نہ یہ ہم پر آ کر حکومت کرے. وہ انتظار کرتی تھی. بلکہ تاریخ میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ قوموں نے اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کی. حالانکہ قوم کا اور بادشاہ کا مذہب ایک تھا, لیکن مسلمانوں کی خاطر انہوں نے اپنے بادشاہوں سے بغاوت کی چونکہ وہ چاہتے تھے عدل اور انصاف کے تحت ان کی زندگیاں رہے. وہ جہاں بھی رہے سکون اور اطمینان سے جی. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. یاد رکھیں تو یہ بھی ہوا, تاریخ نے یہ دیکھا. اب میرا سوال ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش ہو رہے ہیں؟ ہمارے حالات دیکھیے. ہم کو اللہ رب العزت نے جو زندگی کی شکل میں وقت دیا کہاں ہم اس کو گنوا رہے ہیں؟ ایک قوم اور ملت ہونے کے ناطے کیا ہماری کارکردگی بتائیے. ہم لوگوں کا جو مزاج بن چکا ہے, مزاج کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس بات کو آپ کو سننا پڑے گا. ہمارا مزاج ہے ہم کھانا چاہتے ہیں اچھا, ہم پینا چاہتے ہیں اچھا, ہم سونا چاہتے ہیں اچھے سے, ہم گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اچھے سے, اور ہم منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم کچھ بھی وہ کرنا نہیں چاہتے جو دین ہم سے ہمارے امید کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے, حکم دیتا ہے, ہم پر فریضہ عائد کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, دوسری چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے, یہاں جو چیز فرض ہے نماز وہی غائب ہے. یاد رکھیے تو دین جو ہم سے چاہتا ہے ہم وہاں ہم اس چیز ہر چیز کو چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا لوں گا آپ دیکھیے. دیکھیے نوجوانوں, دیکھیے میری بات جو اکثر لوگ سن رہے ہیں, میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں آپ کے, بہت کم لوگ ہیں جن کے داڑھی اور سر میں سفید بال ہیں جو میری باتوں کو آج سن رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں, ہے نا؟ تو آپ سب نوجوان ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی کا سب سے اچھا مرحلہ دیا ہے, لیکن بیسک سوال ہے کیا صرف اپنے حق کے لیے ہم صرف لڑتے رہیں گے؟ کیا ہو رہا تو اس کے احتجاج میں جوابی کارروائی کرتے رہیں گے کہ ہم بھی کچھ اپنے طرف سے قدم بھی اٹھائیں گے کہ یہ ہماری پہل ہے اس کام کے لیے اور یہ ہمارا جواب ہے ان کی فلاں چیز کے لیے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم سب سے بدترین, سب سے جاہل, سب سے ان پڑھ, سب سے گوار, سب سے برے لوگ ہو, تو ہماری جوابی کارروائی یہ نہیں ہوں گی کہ اس سے بری کوئی حرکت ہم کر کے بتائیں گے. ہماری جوابی کارروائی ہوں گی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں, سب سے زیادہ سمجھدار ہیں, سب سے زیادہ انسانیت کے نفع بخش ہے. یہ ہمارا جواب ہوگا. یہ جواب ایک دن میں تو دیا نہیں جا سکتا. میری ایک تقریر اور آپ کی ایک تقریر یا کسی مقرر کے بولنے سے تو نہیں ہوتا. ایک منصوبہ بنا کے قوم کو ایسا 10 سے 15 سال جانا پڑے گا آگے, تو 15 سال بعد قوم دوسری قوموں کو پتہ چلے گا یہ قوم نے واقعے میں کچھ کیا. مساجد کے تعلق سے اگر خالی آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کہوں, 1992 سے پہلے کے مساجد اور تحریکوں کے حال دیکھیے, اور 1992 کے بعد مساجد اور تحریکوں کے حال دیکھیے. کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا. لوگوں کو مسجد کی اہمیتیں پتہ چلی جب ایک مسجد ہاتھ سے گئی. لوگوں نے پھر مسجد کی اہمیت کو جان کے تحریکوں سے جڑے, کام شروع کیا, نظم بنایا, منصوبوں کے تحت کام کیا, آگے بڑھے, ہے نا. کچھ نہ کچھ یہ جواب تھا کہ ایک مسجد اگر جاتی ہے تو ہم کئی مساجد کو آباد کرنے والے بنیں گے. اب بیسک کوشچن ہے, سوال ہے, لوگ ہم پر آج پھر سوال کریں, تم سب سے جاہل قوم, تم عورتوں پر ظلم کرنے والے لوگ, تم سب سے ظالم اور جابر, جانوروں کو تک نہیں چھوڑتے کھا جاتے, تم وہ قوم ہے جو جہاں بھی بستے وہاں گندگی رہتی ہے, تم وہ قوم ہے جہاں تم رہتے وہاں ترقی
مطلب وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہر ملک میں دیکھو تمہارا یہ حال ہے, جھگڑا فتنہ اور فسادی کرتے ہو تم پورے دنیا میں. یہ ان کا ہمارے سے سوال ہے. ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم جمعے کے خطبے میں بولیں گے نہیں ہم ایسے نہیں ہیں, ہم سب سے زیادہ امن والے لوگ ہیں, سب سے زیادہ صاف ستھرے لوگ ہیں, ہم سب سے زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. یہ بولنے سے نہیں ہونے والا ہے نا, ان کو عمل سے دیکھیں گے. وہ ہمارے چلتے پھرتے وہ دیکھ کر سمجھیں کہ ہاں یہ قوم ایسی ہے. دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کسی قوم کے بارے میں آپ کیسے پتہ لگاتے ہیں یہ اچھے یا برے ہیں؟ ان کے اعمال دیکھ کے نا. مطلب کسی کو آپ دیکھتے تو ظاہر سے دیکھ کے بولتے ہیں یہ اچھے لوگ دکھ رہے ہیں. کیسے؟ آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک صاحب سامنے تھے, نان مسلم تھے, انہوں نے اپنا ڈبہ نکالا, آپ کو پیش کیا, آپ نے کھایا اور آپ نے بولا ماشاءاللہ دیکھو یہ قوم کتنی اچھی ہے. جو بھی قوم سے وہ تھا, جو بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا تھا. آپ کسی جگہ سفر کر رہے تھے, آپ نے کسی نان مسلم کی مدد کر دی, وہ بولیں گا میں ایک مسلمان سے ملا تھا, بڑے اچھے ہوتے ہیں, حالانکہ اکثر خراب ہوتے ہیں. نیوز وغیرہ تو یہ بتاتی ہے اکثر خراب, لیکن میں تو ایک اچھے سے ملا تھا, میرا پڑوسی تو ایک اچھا ہے. تو کیا ہم ویسی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں؟ کیا صرف ہم یہ بولنے کے لیے ریڈی ہے کہ نہیں ہم پہ یہ ظلم ہو رہا؟ نہیں, ہم کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑے گا. تو پہلا میرا آپ لوگوں سے اپیل ہے, نوجوانوں سے اپیل ہے, اللہ نے آپ کو سب سے پرائم ٹائم اپنے لائف میں پہنچایا وہ ہے جوانی. یہ جوانی اتنی اہم مرحلہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا سوال اللہ تعالیٰ کرنے والا روز قیامت کہ جوانی کہاں لگائی. حالانکہ اس سے پہلے ایک سوال ہونے والا زندگی کہاں لگائی, لیکن ایک دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی. تو پتہ چلا جوانی زندگی کا بہت اہم مرحلہ ہے, اس لیے پورا ایک سوال اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھنے والا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے بندے کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے جب تک 4 سوالات, ایک روایت میں 5 سوالات کے الفاظ ہے, وہ جواب نہ دے دے. اور یہ اللہ خود اس سے کرے گا, پرسنل 1 to 1 ہو رہا ہے. تو یہ سوال کے جواب میں زندگی کہاں لگائی, پہلا سوال. دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی, سمجھ رہا, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. یہ 5 ہے, ایک روایت میں 4 ہے, چاروں میں الفاظ ہی ہے. زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور علم کتنا حاصل کیا اور کتنا اس پہ عمل کیا. تو جوانی کہاں لگائی ایک پورا سوال ہے. وقت کی اہمیت پتہ چلی, آپ کی عمر کی اہمیت پتہ چلی آپ کو, جوانی کی, نوجوانی کی اہمیت بڑی اہم ہے یاد رکھیں. دوسرا, اللہ رب العزت کے پاس اس کے فرشتے جب بندے کی موت کے وقت آتے ہیں تو وہ بھی کچھ گزارش کرتا ہے اللہ سے. وہ گزارش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس جانے کی مہلت دی جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا. جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو فرشتے اس کو لینے آتے ہیں ان سے کہتا ہے اے فرشتوں اللہ سے گزارش کرو مجھے دنیا میں واپس لوٹنے کا موقع دیا جائے, لعلی اعمل صالحا فیما ترک, تاکہ دنیا میں جو نیکیاں جو کرنا چاہیے تھے جو میں چھوڑ آیا وہ میں کر لوں. کلا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب تھا ہرگز نہیں, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو ایک جملہ تھا جس کا تو دنیا میں عادی تھا, اگلی بار کل. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اور ان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بیچ میں قیامت تک ایک آڑ ہے. تو مرنے والا بھی وقت کی گزارش کرنے والا ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کو وقت کی اہمیت کو پہچاننا ہے, اور وقت کی اہمیت کو پہچان کے وہ صحیح کام کرنا ہے, وہ صحیح قدم اٹھانا ہے جو قدم آنے والا ہمارا مستقبل بننے والا. یاد رکھیں یقین اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم نے دیکھا اللہ کی ایک سنت اور طریقہ ہے, قوموں کو وہ یوں ہی مدد نہیں کرتا, اس کی مدد بھی آتی ہے تو ایک طریقے کی وجہ سے آتی ہے اور ایک طریقے سے آتی ہے. جب آپ اس کے چہیتے بنیں گے تو وہ آپ کی مدد کریں گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو یہ اصل چیز ہے. تو ہم اگر صرف اللہ کی مدد کی بات کر رہے ہیں, کیسے حاصل کیا جائے وہ طریقہ بھول جا رہے ہیں, تو کیسے حاصل ہوں گی بتائیے. تو لہٰذا سب سے پہلے نوجوانوں سے اپیل کروں گا, یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو, اور اس جوانی کے اندر جو مطلوب ہے, جو دین آپ سے چاہتا ہے, ان کاموں میں لگ جاؤ. یہ مٹر گشتی, کھیل کود, نکڑ چوراہے, ہوٹل, تھیٹرز, تمباکو, نشہ, پان بیڑی, یہ نہیں ہے تمہارا کام. کھانے پینے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے دنیا کے اندر, ہم جو ہے جینے کے لیے کھاتے پیتے, کھانے کے لیے جیتے نہیں ہم لوگ. یہ مقصد نہیں ہمارا. کپڑے ہم پہنتے ہیں لیکن یہ کپڑے پہننے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں. ہم لوگ شادی بیاہ کرتے, دنیا میں زندگی گزارتے, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. تو وہ کرو نا, وہ اصل چیز ہے. اور جس عمر سے آپ گزر رہے, جوانی یہ سب سے اہم فیز ہے لائف کا, زندگی کا, اس کا فائدہ اٹھاؤ. سب سے پہلا کام یہ کرو, وقت کی اہمیت کو پہچانو. ایک ٹائم ٹیبل, ایک نظام الاوقات, ایک منصوبہ ہونا چاہیے. ہمارا دین اتنا وقت کا پابند ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس مسجد میں نماز, میں نہیں جانتا ظہر کب ہوتی ہے, لیکن اگر ظہر کی نماز دیکھیں 1:30 بجے, اگر 1:30 بجے اور امام صاحب جلدی آ جائے 1:20 پر, اور سب مصلی بھی جلدی آ جائے 1:20 پر, تو یہ طے نہیں کر سکتے کہ چلو 1:20 کو کھڑے کر دیں گے, 1:30 تک رکنا ہی ہے آپ کو, تب جماعت کھڑی ہوتی ہے. اور ابھی تو ڈیجیٹل کلاکس آ گئے نا, تو مسجد میں وہ لال چمکتا تو اس کے اندر سیکنڈ نہیں بتاتا ہو, تو 1:30 اور 0:00 سیکنڈ ہوئے تو اقامت شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہو رہا ہے, اتنی وقت کی پابندی اس دین میں. تو نماز کیا ہے وقت,
روزے کا ایک وقت ہے، شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں. کبھی گرمی تھی تو روزہ ابھی نہیں رکھیں گے، چلو بارش میں رکھ لیں گے، نہیں ہو سکتا ہے. روز کا ایک وقت ہے، وہ ہے رمضان، اور اس میں بھی شروع ہونے کا ایک وقت ہے، رات ختم ہونے سے پہلے، فجر سے پہلے. اور ایک وقت ہے وہ ہے مغرب تک چلیں گا، اس کا بھی وقت ہے نا. جلدی بھی نہیں کھول سکتے، دیر تک بھی نہیں کر سکتے. اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آج کا روزہ آدھا دن رکھیں گے کل کا 1.5 دن، نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا ایک وقت ہے. لیکن سوال ہے امت مسلمہ کے پاس کیا کسی چیز کا وقت ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ بھائی بزنس کرو، تجارت میں آگے بڑھو، انشاءاللہ اگلا سیزن یہاں بھی تم کو اگلا ہی چاہیے. پڑھائی میں آگے بڑھو، انشاءاللہ اگلا سیمسٹر یہاں بھی تم کو اگلا ہی چاہیے. ارے بھائی جو کھیتی باڑی میں اگلا اگلی فصل، جی اگلی فصل یہاں بھی تم کو اگلا ہی چاہیے. ہر بار نیکسٹ، ہر بار اگلا. کب؟ آج ابھی کب سے نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ اگلے جمعے سے دیکھو اب جوش آ گیا مجھے. دیندار بن جاؤ، انشاءاللہ اگلے رمضان سے دیندار. ارے دین پر آ جاؤ، انشاءاللہ رمضان، ابھی حج کو جا رہا ہوں، حج کے بعد. یہ کیا لگا رکھا ہے ہم نے مذاق. ہم کو آج سے ابھی سے یہ حالات سے دیکھ رہے ہیں آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات اور بد سے بدتر ہو جائیں گے. میں نے شروع میں کہہ دیا یہ عذاب ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آپ کو اپنے اعمال سے اندازہ لگانا ہے. یہ حالات بد سے بدتر ہونے والے. سوال یہ آپ کی اور میری تیاری کیا ہے؟ نوجوان آپ نے کیا پلان کیا اپنی زندگی کو، اور کیا پلان کرتے اپنے بچوں کے بارے میں؟ قومیں دیکھیے، ہم لوگ بہت دور کی سوچنے والے لوگ ہیں، معلوم آپ کو. ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں یہاں کھڑے رہ کر دنیا کے اندر، ہم جہنم سے ڈرتے ہیں یہاں. تو جب ہم اتنے دور کا سوچتے ہیں تو اس دنیا کے اندر بھی دور کا کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اگلا منصوبہ، اگلا پلان، اگلا بزنس کیا ہے؟ اگر آپ کا ایک بزنس اور تجارت تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی، لیکن آپ نے کسی اور کو کھڑا کیا اس تجارت میں؟ نہیں، تم اکیلے ہی چلا رہے ہو صرف. کیوں نہیں تم نے اپنے اطراف میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جو تجارت کے اندر آگے بڑھے، تاکہ قوم اور ملت زکوٰۃ و صدقہ بھی تو زیادہ نکلیں گا جتنا کمائیں گی زیادہ. نہیں سوچا آپ نے کبھی؟ 50 سال گزر گئے آپ کی تجارت میں اور آپ اکیلے ہی آج بھی اس مارکیٹ میں. کیوں نہیں آپ کے دوسرے بھائی اس کے اندر اترے؟ دوسری قوموں کو دیکھو، کن کن کو اپنے رشتہ داروں کو دور دور سے اٹھا کر لاتے ہیں، تجارت میں سیٹ کریں. ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ تعلیم کے فن میں کچھ کیا، نہ تجارت کے فن میں کچھ کیا، نہ مالیات اقتصادیات جس کو بولتے ہیں اکنامی میں کچھ کیا، نہ فائنانس میں کچھ کیا. ہمارے پاس سود حرام ہے نا؟ حرام ہے نہیں ہے؟ حرام ہے. ہر کسی کے نزدیک سود حرام ہے. لیکن سوال یہ ہے میرا آپ کا، سود کے خلاف کیا کام کیا آپ نے؟ کون سا ایسا آپ نے سسٹم کھڑا کیا جو بتائے کہ نہیں یہ سودی نظام ہے تو یہ غیر سودی نظام کے فائدے ہیں؟ تو نوجوانوں، یہ سب کے لیے تب ہوں گا نا جب تم سوچو گے، تم ہوش میں آؤ گے، تم اپنی غفلت سے نکلو گے، تم وہ سوتی ہوئی نیند سے جاگو گے. اور تمہاری بڑی اہمیت ہے. کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جمعہ، غور سے سنو نوجوانوں تمہاری اہمیت کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہر جمعہ تمہارے بارے میں ایک واقعہ پڑھنے کا ہم کو حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے، کہ کہا کہ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھو. اور سورہ کہف کا پہلا واقعہ کس کا ہے؟ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور وقت کے بادشاہ نے ظلم کیا تو اپنے آپ کو بچانے غار میں چلے گئے. اسی سے اس کا نام سورہ کہف پڑا. غار کو بولتے ہیں کہف عربی کے اندر، کیف جس کو بولتے ہیں. تو تمہارا ایک واقعہ، نوجوانوں کا ایک واقعہ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو ریپیٹ کرو، ہر جمعہ پڑھو. اور اس کی فضیلت کیا معلوم؟ اس کی پہلی 10 آیتوں کی، اس کی پہلی 10 آیتوں کی اور آخری 10 آیتوں کی فضیلت یہ ہے، جو اس کو پڑھیں گا دجال کے فتنے سے بچا رہیں گا. کیا بات ہے، کیا واقعہ ہے، کیا نصیحت ہے اس کے اندر حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ کہ نوجوانوں کا ایک جماعت تھی جو ایمان لائی تھی اپنے رب پر. تو کیوں بھول گیا نوجوان اپنی اہمیت کو؟ میں چاہوں گا اپنی غیرت کو جگاؤ، اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ، وہ مشن اور جس کام کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا اس کام کو لے کر آگے بڑھو. اب کرنا کیا ہے؟ تو پہلا کام میں آپ سے گزارش کروں گا جو کرنا ہے نوجوانوں، اس دور میں جس دور سے میں اور آپ گزارے، ویسے ہر دور کے لیے چیزیں ہیں لیکن یہاں اور زیادہ اہم ہے. سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنا اپنے اندر. آپ کسی جماعت، کسی مسلک، کسی علاقے، کسی گروہ سے آپ تعلق رکھ سکتے ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک مسلمان ہے تو اتفاق اور اتحاد پہ آنا پڑے گا مجھے اور آپ کو. باوجود اس کے کہ ہم میں اختلاف ہوں گا، وہ ہوں گا. اور اتحاد کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتحاد کا مطلب یہ کہ سب ایک جیسے ہو جائے؟ نہیں، اتحاد کا معنی ہوتا ہے اپنے اختلافات کو بازو رکھتے ہوئے جن پوائنٹس میں ہم آ جاتے اکٹھا ہوتے وہ اتحاد ہے. یاد رکھیے، میرے کپڑوں کا آپ کے کپڑے الگ ہے، آپ کا کھانا الگ میرا کھانا الگ ہے، آپ کی زبان میری زبان الگ ہے، آپ کی نسل میری نسل الگ ہے، آپ کا خاندان میرا خاندان الگ ہے، آپ کا مسلک میرا مسلک ہے، آپ کی جماعت میری جماعت الگ ہے، آپ کا ملک میرا ملک الگ ہے. لیکن مسلمانوں کے ناطے ہم پھر بھی اتحاد سے رہیں گے. جب بھی ملیں گے مسکرا کر ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، گلے لگائیں گے، مصیبت میں مدد کریں گے اور خوشیوں میں شامل ہوں گے. دعوتوں میں بلائے جائیں گے تو جائیں گے، چھینک آئے تو جواب دیں گے، سلام کریں گے تو جواب دیں گے. ہماری مسجدوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں گے. یہ تو سب کرنا ہے نا. تو پہلا کام اتحاد اور اتفاق. کیا آپ کی محلے کی مسجد ایسی ہے جس میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے؟ یہاں تو آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، مسجدوں پہ لکھا جاتا ہے یہ مسجد کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ کا گھر تو سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے. حتیٰ کہ نان مسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین آتے تھے مسجد میں، معلوم آپ کو
کیا وہ آخر آپ کو مسجد نبی کا یاد نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، چند عیسائی آئے اور آ کر انہوں نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، بہت دیر تک ان کی گفتگو ہوئی، پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اب عبادت کا وقت ہے ہمارے، اب ہم کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک علاقے میں آپ نے ایک جگہ دی اور وہاں جا کے آپ کرو، پڑھ لو، وہاں جا کے تم عبادت کر لو اپنی۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ تو یہاں تو ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے، مشرکین کو لا کر وہاں باندھا جاتا، ان کے انصاف ہوتے، لوگ آ کر اب کیا نہیں ہو رہا تھا، تو ہماری مسجدیں تنگ کیسی ہوتی؟ نوجوانوں کا کام ہے پہلا کام کرنا، اتحاد اور اتفاق کو قائم کرو اپنے اندر، اپنے علاقے میں، اپنی مساجد میں، اپنے ایریاز میں، اور جہاں بھی آپ کام کرتے پہلی چیز اتحاد ہے یہاں تک، اس لیے کہ توحید سمجھتے ہیں نا، اللہ کو ایک ماننا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے تو میں اور آپ مسلمان ہیں۔ توحید کے بعد سب سے اہم چیز کیا معلوم آپ کو دین اسلام میں؟ اتحاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، مطلب صحابہ تابعین یا نمازی مسلمان اسی کبھی عبادت نہیں کریں گے، اس سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگا ہے، مطلب شیطان اختلاف ڈال سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں توحید کے بعد سب سے اہم چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے، اور شرک کے بعد سب سے بری چیز مسلمانوں کا اختلاف ہے، یاد رکھیے۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اتحاد، اسی لیے اس کو میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اتحاد سب سے پہلا کام ہے جو آپ کو اور مجھے قائم کرنا ہے۔ دوسرا اہم کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ دور حاضر سے ہم گزر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ہم لوگوں کو بتائیں گے تو ہم پر فتنے آنے والے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں اسلام آپ لوگوں سے چھپائیں گے یہ فتنے کی وجہ بننے والا ہے آپ کے اور میرے لیے۔ وہ الٹی سوچ مت رکھیے آپ کہ میں اپنی داڑھی کو ختم کر دوں گا تو پھر لوگ مجھے کچھ نہیں کریں گے، میں اپنی شخصیت کو بدل لوں گا تو کوئی کچھ نہیں کریں گے، میں اپنے نام بھی بدل کے کامن نیم رکھ لوں گا ایسے جس سے پہچانا نہ جائے کہ میرا دین دھرم مذہب کیا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑنے والا، یاد رکھیے، اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک مسلمان کو تو نہیں پڑتا ہے، آپ چاہے جو بھی کر لے لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ کیسے؟ مجھے اور ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، آپ بہت باعقل لوگ ہیں۔ لوگ چہرے سے نہیں پہچانے گئے تو پینٹ اتار کے پہچانے گئے، پہچانے تو گئے، تم بچتے نہیں ہو، تم سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بچتے نہیں ہو، تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یلغار کرنا ہے کسی خلاف، نہیں، آپ کو وہ کام کرنا ہے جو آپ کے رب نے دیا، وہ ہے آپ ایک داعی قوم ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو رب کا پیغام پہنچانے کے لیے چنے گئے ہیں۔ اپنا منصب جو اپنے پوزیشن کا آپ جو ہے کام کر دیجئے، وہ جس سے جہاں ملوں جب ملوں بات کروں بتاؤں۔ اور آج تو دعوت کی کیا بات کروں میں، آج تو مسکنسیپشن اتنے کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، وضاحتوں کی ضرورت ہے، اسلام ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے۔ تو دوسرا کام کرنا ہے آپ کو، اپنے منصب کو پہچان کر جو پیغام آپ کے پاس ہے نا وہ پہنچانا ہے لوگوں تک، اور وہ پیغام ہے اللہ کی کتاب کی شکل میں، وہ پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں، وہ پیغام ہے آپ کے پاس جو ہے جو پوری شریعت کی شکل میں ہمارے پاس ایک جو سرمایہ ہے نا، جو ہمارے پاس موجود جو چیز ہماری کمائی اصل وہ موجود ہے، وہ انسانیت تک دینا، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے اور یہ شریعت ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ہم کو پہنچانا ہے، اس سے ڈریے مت، یہ نہ پہنچانا ہمارے لیے باعث عذاب ہوتا ہے، اس کا پہنچانے سے ہمارے لیے خیر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یاد رکھیے آزمائش آتی پھر عذاب نہیں آتا ہے، اس کو نہ پہنچانا عذاب آنے کا وجہ بنتی ہے، اور اس کو پہنچانا آزمائش آتی ہے، اور پھر وہ آزمائش سے گزرنا صبر کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ پہلی توفیق بھی اللہ کی طرف سے پہنچانے کی، دوسری توفیق بھی صبر کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا اہم کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے اس وقت میں، یاد رکھیے، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اپنے سماج میں پائے جانے والے بگاڑ کو نکالنے کی آپ کو کوشش کرنا ہے۔ ابھی تو قوم ہوش میں نہیں ہے، تو باقی ساری چیزیں کب ہوں گی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کسی کو نیند کی غفلت ہے تو کسی کو نشے کی غفلت ہے، کیا بولوں میں آپ کو، قوم ہوش میں ہی نہیں ہے نا۔ جب تک آنکھ کھلی سو گئے تو بولے اب اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا، ان کو کوئی پتہ نہیں عشاء کب ہوتی ہے اور فجر کب ہوتی ہے۔ تو ایک وہ حالت ہے کہ سونے میں غفلت ہے، اور دوسری وہ حالت ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اسے بے غفلتی ہے۔ تیسری وہ حالت ہے کہ دنیا سے پریشان ہو کے اپنے آپ کو نشوں میں ڈال کے غفلت میں اتار دے رہا ہے۔ چوتھی وہ حالت ہے کہ مجھے جاننا ہی مسلمانوں کے حالات کیا چل رہے ہیں، مجھے دیکھنا ہی نہیں ادھر، چوتھی غفلت ہے۔ ہر قسم کی غفلت ہم پہ طاری، ہر قسم کا نشہ بولیے اس کو، ہے نہیں؟ ہر آدمی ایک عجیب زندگی گزار رہا ہے، جس زندگی کے اندر اس کو یہ فکر نہیں کہ 5 وقت کی آج نماز ہوئی نہیں ہوئی، یہ فکر ہے کہ 2 GB ڈیٹا آج خرچ کرنا ہے کسی بھی حال میں، شام ہونے تک اگر وہ خرچ نہ ہوا تو اس کو صدقہ کرنا ہے، کم از کم ہاٹ اسپاٹ دے کے کہ چلو استعمال کرو، سب یوز کرو۔ یہ سوچ نہیں ہو رہی کہ زندگی کا ایک دن آج جا رہا ہے۔ اس دن 5 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض تھیں، روزوں کا رکھنا معاف کرنا، تلاوت قرآن مجھ پر تھی ذمہ داری، اچھائی کا حکم دینا میری ذمہ داری تھی، برائی سے روکنا میری ذمہ داری تھی، اس کے علاوہ حلال روزی کمانا میری ذمہ داری تھی، علم حاصل کرنا میری ذمہ داری تھی، قوم اور ملت اور امت اور انسان کو کچھ دینا میری ذمہ، وہ سب چھوڑ کر آپ کہاں لگے ہوئے، کس غفلت میں آپ؟ یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ رات گئے تک آپ اس میں لگے، دن میں اس میں لگے، آپ برباد کرے تو ہوش میں آؤ سب سے پہلے۔
یہ سماج میں کیا کیا بگاڑ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا منصوبہ ہے آپ لوگوں کا بتاؤ. یہ بولا جا رہا ہے نوجوان بگڑ جا رہے ہیں، تو سوال یہ نوجوانوں تم کیوں نہیں اس کے لیے اٹھ رہے ہو؟ جب نوجوانوں میں بگاڑے تو نوجوان اس کے لیے کام کے لیے اٹھیں گے. میرے جیسے آدمی بزرگ لوگ تو بولیں گے بھائی، لیکن نوجوان خود اس کے لیے اٹھیں گے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ کام غلط ہے. تو تیسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. نشوں سے، یہ غفلت سے نکلو، معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلو. اور یاد رکھو ایک اصولی بات، جو قومیں سورج کو جگاتی ہے وہ دنیا میں کچھ کر پاتی، یاد رکھو. اور جس قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب تم جب اٹھتے ہو جب سورج چڑھ جاتا ہے اور اس کی تپش کی وجہ سے تم کو اٹھنا پڑتا ہے کہ دن بہت ہوگا اٹھو، تو پھر یہ قومیں کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھو یہ اصولی بات ہے. ہر قوم کو دیکھ لو، میں مسلمان خاص نہیں، ہر قوم جو صبح اٹھتی ہے، خاص طور سے تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، وہ قوم دنیا میں، تجارت میں، مال میں، اولاد میں کامیاب ہے. وہ چاہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو صبح اٹھنے کے عادی ہے، جن کے بزنس رات میں شروع ہوتے تہجد سے، دیکھو کیسی برکت ہے ان کے بچوں میں، ان کے پیسوں میں. اور وہ قوم ہے جو اس کی عادی ہے. ہمارے پاس دیکھیے نان مسلم کئی صبح اٹھ کر جب فجر کو ہم جاتے تو وہاں وہ توال ہوا لپیٹ، نہا کر توال لپیٹ کے اخبار پڑھتے رہتا ہے یا رنگولی ڈالتی ان کی عورتیں. اب دن ہو گیا ان کا چالو، اور میرا اور آپ کا دن کب ہو رہا ہے؟ وہ سورج اٹھاتا ہے ہم کو آگے کی اٹھنا ہے، تم کو نہیں چلیں گا. یہ اصلاح معاشرہ کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا آپ کو. چوتھا اہم کام جو آپ کو کرنا ہے، آپ کی اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں میں. چوتھا اہم کام جو آپ کو کرنا ہے کیا ہے معلوم آپ کو؟ علم کی دنیا میں آپ کو بڑھنا ہے، چونکہ نالج از پاور. علم طاقت ہے. آج آپ تلوار تو بندوقیں یہ نہیں ہے طاقت، اصل طاقت یہ عقل کی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کون سا ہتھیار ساتھ لائے آپ؟ اللہ نے کون سے ہتھیار کی ٹیکنالوجی آپ کو دی نازل کر کے کہ اس کو ایسا بتانا ہے؟ صحابہ کے پاس کون سا نئے ہتھیار تھا جو زمانے موجود نہیں تھا، جو انہوں نے قوموں پہ حکومت کی؟ نہیں، ان کے پاس علم تھا. اور اللہ کے رسول کا معجزہ قرآن تھا، جو کتاب ہے. کتاب نالج، یہ چیز کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ نالج، علم طاقت ہے. یہ اصل طاقت ہے، یاد رکھیے. قوموں نے قوموں پر کبھی بھی حکومت پہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں کی. یاد رکھیے جس نے بھی طاقت کی بنیاد پہ کی، لوگوں نے ان کو طاقت سے ہٹا دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن قومیں جب علم کی بنیاد پر دوسروں کو دیتی ہے علم، تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے، غلام بن جاتے ہیں اس کے. کیا آپ نے علم نہیں دیا لوگوں کو؟ کیا آپ دنیا کی ضرورت نہیں بن بیٹھے تھے نا آپ اس ملک کے عزیز میں دیکھ لیجئے، کیوں آپ اس ملک میں بلائے گئے تھے؟ آپ خود تو نہیں آئے تھے اس ملک کے اندر، ہے نا؟ جو حکمران یہاں آئے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، ہندوستان ایک بڑا ملک تھا اس زمانے میں، وہ بھی اسی کا حصہ ہوا کرتے تھے جہاں سے آ رہے تھے وہ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب آئے تو لوگ بلا رہے تھے کہ آپ آئیے، چونکہ آپ کے ماتحت، آپ کے عدل، آپ کے انصاف کے تحت ہم جینا چاہتے ہیں. اور آج آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں کیوں، آپ کو موقع ملا تھا، گئے کیوں نہیں اب تک اب آپ کیوں رہ رہے ہیں؟ اب بتاؤ آپ یہاں کے ہے کیا نہیں ہے؟ یہاں تمہارے ماں باپ تھے کیا؟ تمہاری پیدائش یہاں کی تھی کیا؟ تمہارے فلاں چیز، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. جب قوموں کی ضرورت بن جاتی ہے نا، تو لوگ اس کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں. ایجوکیشن، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے. کرناٹک میں ایک ایشو ہوا تھا، ایشو میں نہیں جاتے ہیں، لیکن اسی ایشو کے دوران، اسی واقعے میں ایک سکھ لڑکی تھی جو اپنے سر کو ڈھانک کے آتی. ان میں بھی ایک گروہ ہوتا ہے جو سر کو ڈھانکتا ہے، مکمل طور سے بالوں کو چھپاتا ہے. اس خاتون نے وہ پہن کر وہ ایک کالج میں چلے گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا وہ حجاب کا ایشو چل رہا تھا، اس کو بھی کہا گیا کہ تم نہیں آؤں گی. وہ فوراً پہنچی اپنے گرودوارا. انہوں نے ان سے کہا، وہ گرودوارا نے امرتسر کو لکھا، امرتسر سے ہوا، وہ فوراً منسٹری کے پاس پہنچ گیا، لیٹر لکھا کہ فلاں، اور منسٹری سے ایک ریگولیشن آ گیا کہ سکھ لڑکیاں اس سے مستثنا ہیں. یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ یہ کس بیسس پہ ہوا؟ چونکہ وہ قوم علم اور پیسے کے معاملے میں ایسی قوم ہے کہ ہندوستان کی سب سے مالدار قوموں میں سے ایک ہے. اور کبھی بھی جو جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا نا، لوگ ان کو نیچے نہیں کر سکتے کبھی. یاد رکھیے وہ ضرورت ہے ان کی. آپ دیکھیے سارے مسائل کے اندر حجاب عیسائی لڑکیاں بھی کرتی ہے، ان کے لیے ایشو نہیں آیا کبھی. چونکہ اگر عیسائیوں کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا تو وہ ان کے ایجوکیشنل ادارے بند کر دیں گے، تو یہ قوم اور ملت ہماری سبھی یہ ہے نا ہوا میں لٹک جائیں گے. معلوم سب سے اچھی تعلیم پورے ملک کے اندر عیسائی دیتے ہیں لوگوں کو. ہمارے شہر کے اندر دیکھیے آپ، سب سے اچھے ادارے کانوینٹ ہے. آپ اس کو سمجھیے اس بات کو. تو لوگ ان کو چھیڑتے نہیں ہیں. کیوں؟ تو اس لیے کہ جو قوموں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے ان کی عزت کرنا. نوجوانوں اٹھو، اپنے مقام کو پہچانو. تعلیم کا میدان تمہارے لیے سب سے اول ہے. اس میدان کے اندر تم کو آگے بڑھنا ہے، تعلیم کے شعبے کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے. یہ بہت اہم شعبہ، یاد رکھیے. اور پانچواں اور آخری کام بس وہ یہ ہے کہ سوشل ورک، انسانیت کو کچھ دینے والے بن جاؤ. یہ مسجد جمیل بیگ یہ اپنے آپ میں ایک رول ماڈل ہے. یاد رکھیے اس اعتبار سے کہ یہاں سے اتنے کار خیر انسانیت کے لیے ہو رہے ہیں. ہماری ہر مسجد اور ادارہ ایسے ہو جائے.
لوگوں کے کھانے کی فکر، لوگوں کے سونے کی فکر، لوگوں کے رہنے کی فکر، ان کی تجارت کی فکر، ان کے کام کاج کی فکر، ان کے بچوں کی بے روی کی فکر ہم کو ہونا چاہیے. وہ قوم ہمارے نہیں، ہم ان کی کرنا چاہیے. ہم ان کی ضرورت بن جائے سوشل ورک کے اندر. خدمت خلق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خدمت خلق یہ انبیاءوں کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے آزادی دلائی ایک طرح سے، اور نبی بھی تھے لیکن یہ بھی کام کیا. آپ دیکھیں ان کی زندگی. یوسف علیہ السلام کو آپ مثال لے لیجئے، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی مدد کی اپنی قوم کی. تو ہر نبی نے سوشل ورک بہت کیا، یاد رکھیے. تو نتیجتاً یاد رکھیے لوگ ان کو آج تک یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کیا انسانیت کے لیے. لہٰذا سوشل ورک میں آگے بڑھیے. قوموں کے لیے کیا کر سکتے ہو ان کی ضرورت بنو وہ کر کے. وہ تم کو بوجھ نہیں، تم کو دینے والا سمجھے. ان کو لگے کہ یہ اوپر والا ہاتھ ہے، اور کبھی بھی حدیث میں آتا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے خیر ہے، تو تم ان اوپر والا ہاتھ بنو. یہ 5 کام تھے میں نے جو چاہتا تھا اس دور حاضر سے، جو جس حالات سے ہم گزرے کرنا ہے. یہ اگر 5 کام انشاءاللہ جس ہم ذہن میں رکھیں گے، اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، نتیجہ ایک دن میں نہیں آنے والا. میں نے پہلے ہی کہا شروع میں، نتیجے کے لیے ایک 10-20 سال چاہیے. تو جیسا بگاڑ آیا نا کئی سالوں میں، اچھائی بھی ویسی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے آتی ہے، لیکن شروعات تو کہیں نہ کہیں سے ہو. ایک سوچ و سمجھ لے کہ ہم کم از کم اٹھے تو صحیح کہ کچھ کرنا ہے. ایک بار انشاءاللہ اٹھ جائیں گے، ہم اپنے مقام کو پہچان لیں گے تو کچھ نہ کچھ کر پائیں گے. یاد رکھیے بہت سارے نوجوان میری بات کو سن رہے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کے شیر مت بنو، اور ٹک ٹاک کے شیر چھوڑ دو. میاں بھائی کے بہت قصے چل رہے ہیں وہاں. ریئل میں اس زمین کے اوپر رہ کر کیا کر سکتے ہو نا، ایک چھوٹا سا کام ہی سے ایک گلاس پانی پلانا، وہ تو بھی کر دو. یہ نمونہ ہے تمہارا. ہو رہا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ کیا نہیں ہو رہا آج. وہ نہیں ہے تمہاری دنیا، یہ حقیقی دنیا ہے. آ جاؤ اتر کے نیچے، اور حقیقی دنیا میں آ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، اور اپنے نبی کی سنت سے جانو کہ ایسی حالت میں کیا کرنا ہے، اور ہمارا جواب کیا ہوگا ایسی قوموں کو جو ہم سے سوال کرتی ہے. وہ جواب کی تیاری کرو. وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، تم ہم کو مارو گے اور ہم یہ جواب دیں گے اس کے بدلے، اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارا دین کا حکم، ہمارا جواب یہ ہوگا. تم ہم کو نکالنے کی بات کرو گے، ہم تمہاری خیر خواہی کریں گے. تم ہم کو مارنے کی بات کرو گے، ہم تمہارے بچوں کی خیر خواہی کی بات کریں گے. تم ہمیں جاہل کہو گے، ہم خود علم حاصل کر کے تم کو علم دینے والے بنیں گے. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا قوموں کی ضرورت بننا یہ وقت کی ضرورت ہے، ورنہ قومیں اس قوم کو پسند نہیں کرتی جو ان کی ضرورت نہیں بنتی ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اس گزرتے ہوئے حالات سے جو ہماری حفاظت کرے، اور اس میں واقع میں امت کو اور ہمیں جو ہے صحیح جو کام ہے اقدام اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب